تو LUV ماڈل ثابت ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کا کہ لسن، انڈرسٹینڈ اینڈ ویلیو یور چلڈرن. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیسے انہوں نے جو ہے یہ کنفلکٹس کو ریزالو کیا. دیکھیں پہلی بات انہوں نے سب سے پہلی چیز دیکھنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی مائنڈ میں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی ایک ڈور کو اوپن رکھا کہ یوسف بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دے اگر کبھی وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، اور اس کے بھائیوں کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رکھا کہ وہ بھی اگر کبھی توبہ کرتے ہیں تو واپس آ جائیں. کیسے؟ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہا تمہارے بھائی نیگیٹو ہیں، یہ نہیں کہا تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں. اکثر باپ یا ماں سے غلطی ہو جاتی ہے سبلنگ رائیولری میں، وہ جب بیٹوں اور بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو کسی ایک کے بارے میں نیگیٹو جملہ کہہ جاتے ہیں. انسان ہے، کوئی بات نہیں، کبھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے انکانشیسلی، لاشعوری طور پہ. لیکن دیکھیں پیرنٹنگ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کبھی بھی آپس میں بچوں کو نیگیٹو نہ کریں ایک دوسرے کے بارے میں، چاہے آپ کو جتنا مرضی نیگیٹو پن نظر آئے. اس سے زیادہ نیگیٹو پن کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مار دو، اقتلوا یوسف، کہ اس کو مار دو، قتل کر دو اس کو. ٹھیک ہے نا، یا اس کو ویل میں جا کر پھینک دو. اس سے زیادہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں بچوں کو اینڈ تک یعقوب اسلام نے یہی کہا کہ تمہیں شیطان نے گمراہ کیا، تم لوگوں کو شیطان نے لڑوایا ہے، تاکہ ان کے لیے ایک ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے. تو دیکھیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اور بات شیطان پہ اس لیے ڈالنی چاہیے، اور شیطان ہی کرتا ہے تاکہ بچوں کے لیے ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے، اور جو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رہے کہ معاف کر سکے. کیونکہ اگر اس کو یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو انہوں نے ہی کیا ہے تو پھر اس کا ٹراما کبھی نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ تربیت یافتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار کوئی نہیں، میں بھی انسان ہوں، شیطان مجھ پہ بھی حاوی ہو سکتا ہے، ان پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس واقعے سے ہمیں ٹالرنس بھی بہت آتی ہے. دیکھیں اگر نبی کے بچوں میں اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ہمارے سبلنگز میں بھی ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام والا رویہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ ڈور کو اوپن رکھنا چاہیے ٹو فارگیو. ابھی میں بتاؤں گا یوسف السلام نے کیسے ڈیل کیا. ٹھیک ہے. تو کوئکلی یعقوب علیہ السلام کے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکس. ایک تو LUV ماڈل ہو گیا، دوسرا ہے اوپن ٹرسٹ وردی اینڈ اوپن کمیونیکیشن. یہ بھی اسی میں آتا ہے LUV میں کہ ہی واز اوپن ٹو ہز چلڈرن، اویلیبل ٹو ہز چلڈرن. ٹھیک ہے. ان کے بچے اوپن تھے ان کے لیے اور کمیونیکیٹ کرتے تھے ان کو چیزیں. اس کے بعد ہمیں یعقوب اسلام کی پیرنٹنگ سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی تھی. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ جذبات کا تعارف کرانا اور جذبات کے بارے میں وارن کرنا. دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے ایکنالج کیا اس بات کو یوسف علیہ السلام کو کہ پہلی بات تم خیال کرو. خیال اس لیے کرو کیونکہ حسد ریئل ہے اور حسد کر سکتا ہے کوئی بچہ دوسرے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جیلسی اور انوی کے طریقے سے ڈیل کرنا بھی سکھایا اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس پیرنٹس کو سکھانی چاہیے. اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ جذبات کو ایکنالج کرنا اور ایکنالج کر کے اس کا سلوشن دینا. ٹھیک ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ریکگنائز اینڈ ایڈریس سبلنگ رائیولری. انہوں نے سبلنگز رائیولری کو نیگیٹ نہیں کیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو کوئی سیریس مسئلہ بچوں میں نظر آ رہا ہے تو اس کو سالو کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ بہت بڑا بن جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہے، شاید کوئی فیملی وٹنس کی ہو خاندان میں، کہ بچوں میں بچپن میں بہت کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ایزی لیتے ہیں. بڑے ہو کے وہی اختلافات ٹراماز بن جاتے ہیں، وہی بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ چیزیں بن جاتی ہیں ان کے لیے. تو اس سٹوری سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت ویل اویئر تھے. باپ لیڈر ہے، باپ کو بڑا چوکنا اور بڑا ویل اویئر ہونا چاہیے بچوں کے پرابلمس کے حوالے سے، اور اس کو ایکشن لینا چاہیے، فوراً ایکشن لینا چاہیے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. یہ بھی ثابت ہوتا ہے ان کی پیرنٹنگ سے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ریزیلینس سکھائی تھی. ریزیلینس کیا ہوتا ہے؟ ریزیلینس ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کیا کرنا ہے، مشکل وقت میں کیسے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کا پورا کردار کس کی تربیت تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی. اور یوسف علیہ السلام ریزیلینس شو کر رہے ہیں ہر موقع پہ. وومن کی سیڈکشن کو، ٹیمپٹیشن کو جب وہ کاؤنٹر کرتے ہیں تو اس میں بھی کس کی تربیت ہے؟ ڈیفینیٹلی یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام نے زور دیا ان کے کریکٹر پہ زیادہ، یوسف علیہ السلام کے کریکٹر پہ، اور وہی کریکٹر ان کے کام آیا. بچایا تو اصل میں اللہ نے تھا، لیکن کریکٹر بھی تو تھا نا پیچھے. ایسا تو نہیں تھا کہ کریکٹر ہی نہیں تھا، اللہ معاف کرے. تو یاد رکھیں کہ دیکھیں آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں،
ہم بچوں کو بڑی خواہش کرتے ہیں آئی وی لیگ بھیج دیں، ہارورڈ بھیج دیں، MIT بھیج دیں، بیکن ہاؤس سے پڑھا لیں، LGS سے پڑھا لیں، ان کے A سٹارز آ جائیں. ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ڈونٹ اگنور دا تربیہ اسپیکٹ، ڈونٹ اگنور جو اسلامک ان کا نالج ہے، ڈونٹ اگنور جو دینی تعلیم ہے. جتنا آپ انہیں دینی تعلیم سکھائیں گے تو دینی تعلیم کو عزت دیں. ٹھیک ہے، ہم دینی تعلیم کو عزت نہیں دیتے، ہم دنیاوی تعلیم کو بہت عزت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو ہم نے سب سے نیچے اور سب سے لاسٹ میں رکھا ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے ثابت ہو رہا ہے کہ بچے کی تربیت کیسی زبردست تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروایا کرتے تھے. جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی ہی یوز ٹو ریفر ہز چلڈرن ٹو اللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ایک مثال تو ہمیں آیت نمبر 6 سے ملتی ہے. آیت نمبر 6 کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ کا بڑا خوبصورت تعارف کرواتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان ربک علیم الحکیم، یعنی اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرے پہ وہی احسان کرے گا جو تیرے آباء و اجداد پہ کیا، یعنی نبوت دے گا. اور اس لیے ہے میرے بیٹے کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ کا تعارف ہے، علم والا اور حکمت والا ہے. یہ دو جو پیرنگ ہوئی ہیں علیم اور حکیم، اللہ کے جب دو نام پیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے. دیکھیں ایک بندہ حکمت والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے نا. تو جس کے پاس علم ہے اس کے پاس حکمت بھی آ جائے، یہ بڑا ریئر کومبو ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیں اکثر جگہ پہ اللہ نے جیسے لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حکیم تھے، لیکن ابراہیم السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ علیم بھی تھے اور حکیم بھی تھے. اس طرح یوسف السلام کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کو حکمت بھی پتہ تھی اور ان کو علم بھی پتہ تھا. ضروری نہیں جس کو علم ہے اس کو حکمت بھی ہے. آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں ان کو بڑا علم ہے لیکن انہیں سچویشن ہینڈل نہیں کرنی آتی، ان میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو میں بھی دعویٰ کرنا صحیح سے نہیں آتا، علم بہت ہے لیکن حکمت کی کمی ہے. تو علم اور حکمت یہ دونوں جس میں ہو وہ کامل بینگ ہے آلموسٹ. تو اللہ رب العالمین وہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کامل ہے، تو وہ علیم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے. یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے ہر چیز کیلکولیٹ کی ہوئی ہے، اور وہ حکمت سے لبریز ہے اللہ رب العالمین کی ذات. تو یہ بڑے پاورفل ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ بچوں کو تعارف کرایا اللہ رب العالمین کا، آیت نمبر 64 میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کب کروایا؟ جب بچوں نے آ کر بتایا کہ بنیامین بھی گیا. یہ آگے بتایا تھا نا کہ بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا ہے، تو ابا کو بڑا ایک شاکنگ نیوز دی آ کے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ بے شک کافر ہی جو ہے نا وہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میرا جو رب ہے وہ بے شک بہت رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ دیکھیں اپنے بچوں کو کتنا خوبصورت انہوں نے تعارف کرایا کہ میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ سوچو. تو باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کرائے اور بڑا تگڑا تعارف کرائے اور ناموں کا تعارف کرائے، ٹیکنیکل تعارف کرائے کہ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹس سے ریلیٹ کرائے بچے کو. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر نام الودود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللطیف اگر اللہ کا نام ہے، اللطیف کہتے ہیں باریک بین کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ الوکیل اگر اللہ کا نام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور الوکیل سے تم ریلیٹ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی لائف میں. اسی طرح الفتاح جو ہے اللہ کا اگر نام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ راستے کھولنے والا، رائٹ. بہرحال تو یہ ہے. اس کے بعد ایک اور ہمیں یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے جو چیز ملتی ہے وہ ہے اوائڈ فیوریٹزم اینڈ بینگ جسٹ. یعقوب علیہ السلام ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو اوائڈ فیوریٹزم. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے خود بتایا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو اتنا گفٹ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فوراً پوچھا کہ باقیوں کو؟ تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے، کہتے نہیں باقیوں کو نہیں دیا اتنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ ایسی بات کی یعنی آپ کا باپ آپ کے ساتھ ایسا کرتا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر ایسے نہ کرو. یعنی دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر گفٹ دینا ہے تو وہ کوشش کرنی چاہیے ایکول ہونا چاہیے، ادروائز یو ول انوائٹ بلا وجہ کا ایک فیورٹزم کا ایلیمنٹ اور بچوں کے مائنڈ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ہاں دل کی کیفیت وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے یعقوب علیہ السلام کا جو دل کا معاملہ تھا وہ یوسف السلام کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، لیکن دنیاوی طور پہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا کہ انیکویلٹی کی ہو. تو یہ بھی پیرنٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کوشش کی جائے پوری حتمی کوشش کہ بچوں کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ چلا جائے اور فیورٹزم کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ میں توکل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے.
याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल से बच्चों को तवक्कुल सिखाया। पेरेंट्स आज कहते हैं बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं, बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत है उनका। सवाल ये पैदा होता है आपकी अपनी मिसाल क्या है? सवाल ये पैदा होता है आप घर में क्या करते हैं? क्या आप किताबें पढ़ते हैं? अगर बच्चा आपके हाथ में किताबें नहीं देख रहा तो खुद कहाँ से पढ़ेगा? आप मोबाइल को नहीं रेजिस्ट कर पा रहे, हालांकि मोबाइल तो आप बतौर बड़े आपको पता भी है इस डिजिटल एडिक्शन के नुकसान क्या है, आपसे नहीं रेजिस्ट हो रहा, वो तो बच्चा उससे कैसे होगा? तो बच्चे अब इसको बहाना ना बना लें। मैं सिर्फ पेरेंट्स को समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, समझना चाहिए कि अगर आपकी इमिटेशन नहीं है, बच्चा जो है ना सबसे ज़्यादा इमिटेशन से सीखता है। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, नफ्सियाती तौर पे प्रूवन है, रिसर्चेस हैं, सबसे ज़्यादा औलाद जिस चीज़ से सीखती है वो माँ बाप को कॉपी करके सीखती है। जो बाप का रवैया होगा माँ के साथ, वो बच्चा सीख रहा है कि मैं भी कल को ऐसा शौहर बनूंगा, ठीक है? जिस तरह बाप माँ को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह माँ शौहर को ट्रीट कर रही है, उससे वो बच्चियाँ सीख रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माँ बाप के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल से तवक्कुल सिखाया। कैसे? एंड तक पुरुमीद रहे, अपनी मिसाल दे रहे हैं। एंड तक अल्लाह के बारे में पॉजिटिव जुमले कहे हैं। एंड तक यही कहते रहे अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मेरी औलाद को सबको इकट्ठा कर देगा, और अपनी मिसाल से सब्रुन जमील की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। अब सोचे कोई बाप हो, वो बच्चों का सब्रुन जमील और ख़ुद उसमें सब्र कोई ना हो, ठीक है? तो बाप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी एग्जाम्पल से औलाद को सिखाए और एक दाना बाप बने, एक बुज़ुर्ग जैसा इंसान होता है वैसा बने, ठीक है? ये हमें बात पता लगी। तो आखिरी बात उनकी पेरेंटिंग से है, एनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट। आप देखें कि क्या तरबियत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बाप की ही तरबियत थी कि उन्होंने अपनी औलाद का ग्रोथ माइंडसेट रखा था। ग्रोथ माइंडसेट और फेलियर माइंडसेट में क्या फ़र्क है? फेलियर माइंडसेट वाले लोग हालात को ब्लेम करके ठप हो जाते हैं। हालात ऐसे थे, हालात ऐसे थे, वैसे थे, स्कूल नहीं अच्छा था, टीचर नहीं अच्छे थे, यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी, पाकिस्तान के हालात ख़राब थे, माँ बाप ने सही नहीं पढ़ाया, माँ बाप ने मुझे स्किल ही नहीं सिखाया। हर चीज़ का ब्लेम हालात हालात हालात, लोग 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 लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? हालात को ब्लेम नहीं करते हैं, वो अपने एटीट्यूड को ठीक करते हैं, अपनी मिस्टेक देखते हैं और आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमाल का ग्रोथ माइंडसेट था। इस लेवल का ग्रोथ माइंडसेट था कि ही हैड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कड़वा बनने की। देखिए, जिस इंसान के साथ ये वाक़या हो ना कि भाइयों ने मार के कुएं में फेंका, क्या ट्रॉमा होगा। वो 10-11 साल के थे, गालिबन 9 साल के थे, कुछ रवायात में आता है। उस बच्चे का ट्रस्ट क्या टूटा होगा रिश्तेदारों पे, आप सोच सकते हैं। बच्चे का ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट टूट गया होगा उनका। क्या वो हर्ट हुए होंगे कि ये मेरे भाई कर रहे हैं, क्या शौक से वो देख रहे होंगे अपने भाई को, किस वो एक्सप्रेशन बनाए होंगे उन्होंने, उनकी आंखें फट गई होंगी, अल्लाह अकबर। और क्या उनका दिल फटा होगा, किस तरह वो रोए होंगे उस टाइम पे। लेकिन आप देखें, ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, तरबियत की वजह से उन्होंने हालात को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को डायरेक्ट किया अल्लाह के विजडम पे कि अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी है, और ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल।